اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت اور ان کی کیفیت کے حوالے سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو کلام پڑھا گیا یہ خاص طور پر امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو آپ کے عشق کی منزل تھی، بالکل بالکل، اور اپنے پیر صاحب اپنے شیخ پر مر مٹنے کی جو ایک آرزو تھی، کیا بات، وہ وہاں نظر آتی ہے۔ بے شک۔ دیکھیں ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ز قید دو جہاں آزاد گشتم، میں دو جہاں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن ایک چیز ہے، اگر تو ہم نشین بندہ باشی، واہ واہ، اگر تو میرا ہم نشین بن جائے۔ اور قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ اس کا راستہ ایک تو عبادات سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، لیکن ایک خلق خدا کی محبت سے بھی ہو کر گزرتا ہے، خلق خدا کی خدمت سے بھی ہو کر گزرتا ہے، اور ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے شیخ کا ہو جا، اگر تو ان کا ہو گیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی قرب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں جی فرمائیے کہ آپ کو آپ کی جو نسل ہے لاچین ترک نسل ہے، اور لاچین کا معنی شاہین ہے، اور آپ روحانیت کے اعتبار سے شاہین بھی ہیں۔ اور یہاں پر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام یمین الدین رکھا اور خود کا نام سیف الدین ہے۔ بڑے بھائی کے ہمراہ ان کو لے کر نظام الدین اولیاء بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے، اور والد سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیعت کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ بیعت تو تب ہوگی نا جب میری مرضی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر والد صاحب نے آپ سے پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ ابا جان آپ اندر جائیے اور میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، کیا بات، کسی نے مجھے بلانا ہوا تو بلا لے گا، کیا بات، کسی نے مجھے بلانا ہوا تو بلا لے گا۔ اور دل ہی دل میں آپ نے چند اشعار کہا کہ اگر یہ واقعی شیخ ہیں تو مجھے اس کا جواب بھی آئے گا، مجھے اس کا جواب بھی آئے گا۔ تو پھر وہ شعر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو آ شاہ کہ بر ایوان قصرت، کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے محل پر اگر کبوتر گر نشینت باز گردد، اگر کبوتر آ جائے تو وہ باز بن جاتا ہے۔ ایک فقیر تیرے دربار میں آیا ہے، ایک فقیر تیرے دربار میں آیا ہے، اور اب تیری مرضی ہے کہ وہ واپس چلا جائے یا اندر آ جائے، کچھ دیر رکے رہے۔ اور یہ جو اشعار ہیں یہ آپ کے ذہن میں آپ نے کسی کو بتائے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ اندر سے ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیانت اندروم مرد حقیقت کہ باما یک نفس ہم راز گردد، فرمایا کہ اندر چلا آئے حقیقت کے میدان کا مرد تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہم راز بن جائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور مرید کر لیجئے، اور پھر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی نظر ڈالی کہ چھاپ تلک سب چھین لے، منہ سے نینا ملائے گی، وہ سب کچھ چلا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ خرد سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اگر ان کی ایک نظر پڑ جائے تو پھر امیر خسرو بن جاتے ہیں، اور امیر خسرو پھر ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ آج ان کے وصال کو کتنی صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی ان کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، 700 سال، جی 700 سال گزر گئے ہیں لیکن ان کا ذکر ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ان کا اخلاص، ان کا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق ہے کہ جو آج بھی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا جب ذکر آتا ہے تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور آتا ہے۔